جی ہم الیکشن 2024 کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آج اور کل پولنگ ڈے کے درمیان میں ایک بڑا اہم جزو یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ, اس کو آپ نے پرکھنا ہے, اس کو جانچنا ہے, اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ واضح کیا اور وضاحت جاری کی ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر پرنٹنگ اور سائز سے متعلق جو بیلٹ پیپر ہے, ایک ویڈیو چل رہی ہے, وہ غلط ہے, گمراہ کن ہے. اس طرح کی خبروں کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. اسلام آباد ذرا چلتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, آپ سے کوئکلی میں پوچھنا چاہوں گی کس طرح سے ہم فیک نیوز کو فیکٹ چیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال ہے کہ ایز اے جرنلسٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز بھی ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو فیک نیوز کی ڈیٹیکشن ہے یہ بھی ایک اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کر پھیلا رہے ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا اپنا رول بھی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پہ جو بہت سارے لوگ آگے سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو ویریفائی کیے بغیر, ان کو تو ہمیں کرنا چاہیے. اور جو اس طرح کے نیٹ ورکس ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو ڈیلیبریٹلی فیک نیوز پھیلاتے ہیں, کیونکہ اس کی باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے, اس کی ایک اکانومی. یہ تو ہم نے بات کی نا میڈیا پروفیشنلز کے بارے میں, ہم یقین بہت محتاط ہوتے ہیں, لیکن فخر جو عام آدمی ہے, جو عام ووٹر ہے, کل نکلے گا, آج ویڈیوز دیکھ رہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کیسے جانچ کرے؟ علینا, میرا خیال ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے بہت تیزی سے ٹریول کرتی ہے, اور جب تک کوئی عام آدمی یا صحافی اس کی فیکٹ چیکنگ کرتا ہے تب تک اس کا جو امپیکٹ ہے یا جو وہ آلریڈی پڑھ چکا ہوتا ہے. تو اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا ابھی تک کوئی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی توڑ نہیں نکال سکے کہ جو اس کا ڈیمیج ایک ہو چکا ہوتا ہے فیک نیوز کا, فیکٹ چیکنگ کے اس میں پروسیس میں ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, تو وہ ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. تو عام آدمی تو دور, میرا خیال ہے کہ صحافی بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں بعض اوقات فیکٹ چیکنگ کرتی ہے. لیکن میں نے نوٹس کیا ہے کہ ابھی کچھ ایسے ٹولز, ایپس آئی ہیں بے نظیر جس نے کچھ آسان کیا ہے عام عوام کے لیے بھی. بالکل علینا, بہت سی ہیں, وہ فری ہے اور وہ پبلکلی اویلیبل ہے آن لائن. جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تصویر آئے, آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ صحیح تصویر ہے, پرانی ہے, ایڈٹ ہوئی ہے نہیں, گوگل امیجز پہ جائیں, اس تصویر کو اپلوڈ کریں, وہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا, 2 سیکنڈ لگیں گے, وہ آپ کو بتا دے گا یہ تصویر پرانی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ریو آئی ایک اور ٹول ہے. اے آئی جنریٹڈ امیجز, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل, ویڈیوز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ آپ نے اس کو, ان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آرٹیفیشل جنریٹڈ امیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے ایک عمران خان صاحب کی ایک تصویر آئی تھی, وہ اے آئی جنریٹڈ تھی. اچھا, اے آئی جو ہوتا ہے نا وہ ہاتھ سے ہی نہیں بنا سکتا, تو وہ ان کی 5 انگلیوں کے بجائے انہوں نے 6 انگلیاں دکھائی ہوئی تھی. پھر وہ ٹیکس غلط لکھتا ہے, وہ ٹیکس بھی غلط ہوتا ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں آخری بات ضرور کہوں گی کہ کیونکہ کل الیکشن ہے, بہت ضروری ہے کہ ووٹرز خود اس کی ذمہ داری لیں, معلومات جمع کریں کہ آپ نے کس طرح ووٹ ڈالنا ہے, کیا صحیح طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ یہ ساری معلومات ہے. بہت سی سیاسی جماعتیں بھی یہ معلومات پہنچا رہی ہیں ووٹرز تک. آپ خود یہ ذمہ داری لیں. ویسے آپ نے تصویر کا ذکر کیا, تصویر تو کل رات ایک اور بھی آئی ہے, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی, لیکن سیاسی گفتگو کا ہمیں زیادہ ٹائم ہی نہیں ملا بریکنگ کی وجہ سے. سہیل صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں کتنا مختلف اور کتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے الیکشن کوریج اور خاص کر صحیح انفارمیشن تک ایکسس. دیکھیں, واقعی یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. لوگ اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں کہ نتائج بھی بتائے جائیں, تجزیہ بھی اپنی مرضی کے مطابق وہ چاہتے ہیں جو انہیں پسند ہے. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہر بندے کو ایک اپنی رائے ہے, اس کو وہ رائے رکھنے کا حق حاصل ہے جس طرح اس بندے کو رائے رکھنے کا حاصل ہے. لیکن اس کا میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح انڈسٹری کو کسی بھی چیز کے لیے ہم سرٹیفیکیشن کرتے ہیں, اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں ان کے بھی آزاد, انڈیپینڈنٹ فیکٹ چیک جو ہے وہ کمپنیاں بننی چاہیے جو جس کی اپروول کے بعد وہ لوڈ ہوں اور وہ اسٹیٹ سے آزاد ہوں, کیونکہ سٹیٹ تو ایک طرح کا سینسر لگا دیتی ہے. اور میرا خیال ہے اور یہ دنیا بھر میں آپ کو جس طرح آپ انڈسٹری میں آپ بور لگواتے ہیں نا کہ جی ان کے ورکر خوشحال ہیں, ان کے ورکروں کو تنخواہ ملتی ہے, ان کی صحت ٹھیک ہے, تو آپ ایک سرٹیفکیشن لیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سوشل میڈیا پر آپ کو اس کی فرض کریں, آپ ایک خبر لوڈ کرتے ہیں تو پہلے آپ فیکٹ چیک سے سرٹیفکیشن لیں کہ بھائی یہ فلاں فیکٹ چیک
बड़ी फलां सवालात फैक्ट आते चेक हैं। एक बड़ी बड़ी अहम बात है कि फलां फैक्ट चेक से ये मैंने इसको वेरीफाई फैक्ट चेक करो, करवाया। वेरीफाई। लेकिन सर इतना इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लो उसमें जरा मुश्किल भी हो देखिए, जाता है, और अलीना, इन्फॉर्मेशन और खबरों की हम बात कर रहे फैक्ट हैं। चेक करो। अलीना, एक अच्छा, तो वैसे हम बात कर रहे हैं माजरत के साथ मज़र साहब, हम बात करें खबरों की, इन्फ्लो की, तो हमारे जो न्यूज एंकर्स हैं वो भी हमारे लिए 3 बजे के बुलेटिन में खबरें लेके आए लेकिन हैं, एक वो देखिए आ रहे हैं। बिल्कुल एक वन लाइनर जी सर। कि देखिए जो जी। पढ़ी लिखी क्लास है उसके लिए तो बहुत सिंपल सा है, सही इफ है। एंड डाउट लीव इट आउट। हाँ। जो एक आम आदमी है, जाहिर है जिसके हाथ में मोबाइल है, उसके लिए आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो चीज आपके पास आ रही है उसको आगे ना बढ़ाएं जब तक उसके बारे में आपको बिल्कुल, पता बहुत हो। अहम पैगाम, और जो मुस्तनिद खबरें हासिल करने का एक जरिया है हमारे न्यूज, जियो न्यूज, और हमारे एंकर्स नीलम यूसुफ और मुबशिर हाशमी हमारे साथ इससे मौजूद पहले है। कि आप कुछ कहें, इतनी क्या है 3 जबरदस्त बजे आप लोगों बुलेटिन का में? तजिया बड़ा जबरदस्त हमें सीखने को भी मिल रहा है, और ये बड़ी जबरदस्त ट्रांसमिशन चल रही है। और एक हम और चीज, अभी जो बात हो रही थी, जियो फैक्ट चेक का हमने सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग जियो पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम कोई खबर इसी तरह नहीं देते थे पूरी तो फिर तस्दीक क्या के बाद। खबरें हैं आपके पास हमारे लिए 3 खबरें बजे के बताने के लिए बुलेटिन में? तजिए तबसरे तो हो गए, कुछ मुल्क भर में क्या हो रहा है ये बताएंगे 3 बजे के बुलेटिन में। वाक़यात पेश आए हैं, ये सारी तफसील, मुल्क भर में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इंतखाबी गहमा गहमी कैसी है, ये हम आपको बताएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और ब्रेक के तीन- बाद हेडलाइंस के साथ 3 बजे के बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे, आप साथ रहिए।